اللہ تعالیٰ شاعر صاحب کو صحت و تندرستی اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا، ان کے بعد استاذ محترم کا بیان ہونا ہے، تو قبل اس کے کہ میں اپنے استاذ محترم کو دعوت زحمت دوں، اس سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے نائب قاضی شریعت مولانا سرفراز صاحب کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لب اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر، ذریعے سے قلم کی تعلیم دی انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آتا تھا ناداں کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو دین کی نسبت سے یہاں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، وقت بہت ہی محدود ہے، وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر سمجھائے کیا۔ میرے بھائیوں، 5 ہی منٹ کے اندر مجھے بولنا ہے۔ میں بس یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس مدرسے کی نسبت سے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جس مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہیں، جس چبوترے کے پاس ہم سب بیٹھے ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اس چبوترے کی نسبت کہاں سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک سلسلہ نسب ہوا کرتا ہے، آدمیوں کا سلسلہ نسب ہوتا ہے، باپ کے بعد دادا، دادا کے بعد پردادا، اس طرح سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کا بھی سلسلہ نسب ہے، وہ سلسلہ خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مدارس اسلامیہ کا بھی ایک سلسلہ نسب ہے، اس کی بھی ایک نسبت ہے۔ اس کا سلسلہ نسب صفحہ نبی سے جا پہنچتا ہے۔ آپ کو اس مدارس اسلامیہ کی اہمیت کے لیے صرف 1-2 بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد بنوائی، اپنا گھر بنایا، اور اس کے بعد جو تعلیم کے لیے جو جگہ متعین کی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایک شخص ہندوستان میں نماز پڑھتا ہے اور کوئی مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھے، اس کی اہمیت کئی ہزار گنا بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی کے صحن میں جو صفحہ نبوی قائم کیا، وہ مسجد نبوی کی زمین سے 1 ہاتھ بلند قائم کیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ حصہ موجود ہے، اور آج بھی اسی طرح مسجد نبوی کے عام زمینوں سے وہ 1 ہاتھ اوپر ہے۔ ہمارے علاقے سے جو لوگ حج و عمرہ کے لیے گئے ہوں گے وہ ضرور دیکھے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مدارس اسلامیہ کی نسبت سے واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں جو تعلیم سیکھنے کے لیے، دین کی بات سیکھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جو جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی، وہ 1 ہاتھ بلند کی تھی۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے اور دینی جو قلعے ہیں، مدارس اسلامیہ، اس کی اہمیت بڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ نسبت بہت ہی اہم ہوا کرتی ہے۔ نسبت جتنی اہم چیزوں سے جڑی ہوتی ہے، اس کی نسبت اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، جبکہ ہر طرف ہم سے شریعت چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہم سے اور ہماری نسلوں سے ایمان چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ایمان پر طرح طرح کا وار ہو رہا ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہم سبوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں ہمیں
بچوں کو اور اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو ایک دینی ماحول بنانا چاہیے۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں، مجھے تفصیل سے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کے حالات کتنے بگڑ گئے ہیں اور حالات کیسے کیسے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دامن محمدی کو مضبوطی سے تھامے اور اس ادارے کو، اس جیسے جتنے ادارے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے اور اس کی حفاظت کی جو بھی کوششیں ہو سکتی ہے اس کوشش کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے جو بچے ہیں جو اپنے محلے میں، معاشرے میں ادھر ادھر کھیلتے کودتے نظر آئے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے لائیے، مدرسہ ملکات العلوم پہنچائیے، جیسے مدرسے ہیں وہاں پہنچا کر کے اس کی دینی تعلیم کا انتظام کیجیے اور اس مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں سے بھی ملیے، اور اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں سے مل کر کے اسے یہ کہیے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت، کوئی پریشانی ہے تو پہنچا دیجیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں سے ملیے، ان کے مدرسے میں جا کے ایک بوڑا چاول پہنچا دیجیے یا جس طرح کی جو اوسط ہو سکتی ہے وہ پہنچائیے۔ کل قیامت کے دن جب اسی مدارس اسلامیہ کے پڑھنے والے بچوں کو اور ان کے والدین کو جو سورج سے روشن تاج بنایا جائے گا، ایسے نازک وقت میں جب اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم ایسے 10 آدمی کو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ جن کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ایسے وقت میں اس حافظ کی نگاہ اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ آپ جیسے چچا جان اور دادا جان پر پڑے گی جن کے لیے خدا نہ خواستہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہو۔ وہ بچہ اللہ کے دربار میں یہ اعلان، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ، یہ ہمارے محلے اور معاشرے کے وہ چاچا جان اور وہ دادا جان ہے جو ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں سے مل کر کے ہمارے مدرسے کی جو ضرورتیں ہوتی تھی وہ پورا کیا کرتا تھا۔ جب میں پڑھ کر کے آتا مجھے یہ سینے سے لگایا کرتے تھے، ہماری عزت کرتے تھے، ہماری پیشانی کو چنتے تھے۔ اے اللہ، آج یہ پریشان حال ہے، آج اسے سفارش کی ضرورت ہے، میں سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس سفارش کو قبول کریں گے اور ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جنت کا انتظام کریں گے جو مدارس اسلامیہ سے جڑ کر کے مدارس کی خدمت کریں گے، مدرسے کے بچوں کو اور وہاں کے پڑھانے والوں کو عزت کی قدر سے دیکھیں گے۔ ٹھیک اسی طرح میں آپ کو بتلا دوں ایک بات کہہ کر کے، واقعی وقت بس سمجھ ہو ہی چکا ہے، 1 منٹ اور آپ اس سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ اور دینی تعلیم کتنا اہم ہے اور کتنا واضح ہے۔ جب ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف برائی ہی برائی پھیلی ہوئی تھی، پورے دنیا میں ایک اندھیرا ہی اندھیرا اور تاریکی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ اور فساد ہی فساد تھا، پورے معاشرے کا ماحول ایک دم خراب تھا، الفت و محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، عورتوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، پوری انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، اور کرا رہی تھی اور چیخو پکار کر رہی تھی۔ ایسے وقت میں ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایسے نازک وقت میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے اور پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد تھا اس بگاڑ اور فساد کے متعلق عورتوں سے متعلق پہلی وحی نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو۔ اس سے واضح یہ ہوا کہ اگر ہمارا بچہ، ہمارا گھر، ہمارا محلہ اور معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا، دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، دینی تعلیم اس کے سینے میں ہوگا، وہ ہر چیز کو برداشت کر لے گا، لیکن دین سے سمجھوتا، دین میں کٹوتی برداشت نہیں کرے گا۔ جب وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، دینی تعلیم سے سرفراز ہوگا، وہ ہر طرح کے بگاڑ کو ختم کرے گا، ہر طرح کی برائیوں کو ختم کرے گا، اپنے گھر سے بھی اور اپنے محلے اور معاشرے سے ہر بگاڑ کو ختم کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر کے آگے بڑھے، پورے عالم میں برائیاں ختم ہوئی، کفر و شرک ختم ہوا، جہالت ختم ہوئی، ہر طرف دین کا بول بالا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اور اپنے محلے اور معاشرے کے ہر بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ جب دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا اور ہم اور آپ
تعلیم کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور ہمارے اندر ایمانی ولولہ اور جذبہ ہوگا. تو میں بس آخری بات یہ کہتا ہوں کہ کہیں بھی رہیے, کسی بھی حال میں رہیے, شریعت اسلامیہ کو اتنا مضبوطی سے تھامیے اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں میں اس طرح پھرو دیجیے. وہ کہیں بھی رہے, اس کے ساتھ دشواری ہو, وہ بوانگ دہل کہے کہ جان مانگو گے تو جان دے دیں گے, مال مانگو گے تو مال دے دیں گے. جان مانگو گے تو جان دے دیں گے, مال مانگو گے تو مال دے دیں گے, لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا توفیق الا باللہ.